تہجد کے بارے میں اکابرین کے انتہائی خوبصورت اقوال ہیں۔ امام کشیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز 3 طرح کے لوگ پڑھتے ہیں۔ ایک وہ شخص رات کو بیدار ہوگا جسے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، وہ توبہ کے لیے، نجات کے لیے اپنے رب کو رات کی تنہائیوں میں پکارتا ہے، اور ہم میں سے اکثریت شاید ایسے ہی لوگوں کی ہے جنہیں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے۔ دوسرے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کے بلند درجات کے لیے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے راتوں کو بیدار ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے اللہ سے ثواب ہی نہیں چاہیے ہوتا بلکہ اعلیٰ درجات بھی چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ کچھ خاص نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، ہٹ کے نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، عام انسان سے آگے بڑھ کر نیکیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی توفیق کے لیے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اور تیسرے درجے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کی لذت حاصل کرنے کے لیے راتوں کو بیدار ہوتے ہیں۔ انہیں جہنم کا خوف بھی نہیں جگاتا، جنت کی لالچ بھی نہیں جگاتی، انہیں صرف اپنے اللہ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ پھر عطا اللہ خراسانی رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھ کے صبح بیدار ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک تازگی محسوس کرتا ہے، اور جو سوتا رہتا ہے وہ صبح ایسے اٹھتا ہے کہ جیسے رنجیدہ ہو، اور جیسے کہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو، اور جیسے کوئی بہت نفع والی چیز اس کے ہاتھ سے کھو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات ہمیں بھی نصیب فرما دیں۔ پھر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو جنت بھی چاہتا ہے، جہنم سے بھاگتا بھی ہے، اور پھر وہ سوتا بھی رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اوپر آسمانوں میں جنت سجائی جا چکی ہے اور زمین کے نیچے جہنم بھڑکائی جا چکی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں انسان سویا ہوا ہے۔ اور ایک بزرگ بہت ہی عجیب بات فرماتے ہیں، انسان بڑا حیران ہوتا ہے ان لوگوں کی یہ باتیں سن کے۔ وہ اپنی موت کے وقت یہ کہنے لگے کہ اللہ، آج کے بعد کون ہے جو تیری نماز پڑھے گا، اور آج کے بعد کون ہے جو دن میں تیرے لیے روزے رکھے گا؟ تو گویا کہ جب ایک انسان چلا جاتا ہے تو اس کی عبادات بھی چلی جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے جاننے کا دکھ ہوتا ہے، ہمیں انسان کی یادوں کا دکھ ہوتا ہے، مگر یہ لوگ عجیب باتیں کر کے دنیا سے چلے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نہیں جا رہے، ہماری نمازیں بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں، ہمارے روزے، ہماری عبادات، ہماری مناجات بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ دعویٰ وہی انسان کر سکتا ہے جس نے زندگی ایسی گزاری ہوگی۔ پھر ایک ولیہ بڑی پیاری بات فرماتی ہیں، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے نفس، جاگ جا، بیدار ہو جا، ورنہ ان قریب تو ایک ایسی نیند سونے والا ہے کہ پھر تجھے قیامت کا شور ہی اٹھائے گا۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ واقعی ایک ابدی نیند ہم نے ایسی سونی ہے کہ جس کے بعد ہم اٹھیں گے تو صحیح، مگر قیامت کے شور سے اٹھیں گے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، جب رات آتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب دن آتا ہے تو میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ دن میں مخلوق کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم نہیں ملتا، اور رات اس لیے ہوتی ہے کہ یہ رب سے ملاقات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اکابرین جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ دنیا کے لیے رات آئی ہے لیکن ہماری روحانیت کی دنیا میں دن آ چکا ہے، لہٰذا ان کے لیے رات کا آنا جو ہوتا تھا ان کی عبادات کے لیے دن بن کر آتا تھا، اور ان کے لیے دن کا آنا جو ہے وہ ان کی عبادات کے لیے رات بن کے آتا تھا۔ پھر قرآن ہمیں مسلسل ایک سوچ دیتا ہے کہ نماز کا قیام، اس کا تعلق جو ہے وہ حشر کے قیام کے ساتھ ہے۔ نماز کا اور حج کا، یہ دونوں عبادات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ حشر کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین یہ کہتے تھے کہ رات کی نماز میں کھڑا ہونا یہ آسان ہے بنسبت اس دن کے کہ جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، لہذا جو انسان جتنا زیادہ عادی ہوتا ہے نماز کے قیام کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اتنا ہی آسان کر دیا جائے گا۔ سعید بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں تو درختوں سے بھی خوشبو پھوٹنے لگتی ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ دنیا کی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرتی ہے، یہاں تک کہ حیوانات بھی جو ہیں وہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی عبادات کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور بالکل تہجد کے آخری وقت میں بیدار ہو جاتے ہیں، پرندے بھی بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ جانور بھی رات کے آخری پہر میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ انسان سویا ہوا ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان بیدار کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے بہت سارے ظاہری عوامل بھی ہیں اور باطنی عوامل بھی ہیں۔ ظاہری عوامل میں ہم عموماً نیند کا گلہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر تم چاہو تو اپنی نیند کو مختصر کر سکتے ہو، اور اگر تم چاہو تو اس کو طویل بھی کر سکتے ہو۔ آج کی سائنس بھی یہی بات کہتی ہے کہ آپ جتنا زیادہ سوتے ہیں آپ کی نیند اتنی ہی طویل ہوتی جاتی ہے، اور اگر پریکٹسنگ کی جائے تو اسی نیند کو جو ہے وہ کم بھی کیا جا سکتا ہے۔
تو رات کو دیر تک جاگنا جو ہے یا زیادہ سونا جو ہے وہ رات کے اس پہر میں اٹھنے کی بہت بڑی رکاوٹ بنتا ہے۔ پھر زیادہ کھانا، زیادہ بولنا، زیادہ سونا، یہ وہ سب ظاہری اسباب ہیں جو انسان کو رات کو بیدار نہیں ہونے دیتے۔ اور کچھ باطنی اسباب بھی ہوتے ہیں، جیسے اکابرین فرماتے ہیں کہ دن کے گناہ انسان کو رات میں کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے ایک گناہ ایسا سرزد ہو گیا کہ میں 5 ماہ تک تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ اس لیے بعض اکابرین یہ فرماتے تھے کہ انسان کے دن کی نیکیاں جو ہیں وہ رات کو بیدار کرتی ہیں، اور انسان کے رات کی عبادات جو ہوتی ہے وہ انسان کو دن میں نیکیاں کرواتی ہے۔ لہٰذا دن اور رات کا ایک ربط ہے جو اس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر حسن بصری رحمہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ راتوں میں بیدار ہوتے ہیں ان کے چہرے اتنے روشن کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور سے نور عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ اگر رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے سے چہرے اگر روشن ہو جاتے ہیں تو پھر روح کتنی روشن ہوتی ہوگی اور دل کتنے روشن ہوتے ہوں گے۔ لہٰذا آنے والا سیزن ویسے بھی سردیوں کا آ رہا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سردیوں کا موسم عبادت گزاروں کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت بن کر آتا ہے۔ راتیں طویل ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، لہٰذا دن کو روزے رکھنا آسان ہو جاتا ہے، راتوں کو بیدار ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ فرشتے مومن کے لیے سردیاں آنے پر خوش ہو جاتے ہیں کہ اب مومنین کے لیے راتوں کو جاگنا آسان ہو جائے گا۔ اب اگر ہمیں گرمیوں میں یہ گلہ ہو کہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سردیوں میں یہ گلہ ہو کہ راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو پھر عبادت کا کون سا موسم آتا ہے؟ عبادات کے لیے پھر کون سا سیزن جو ہے وہ مناسب رہتا ہے؟ لہٰذا انسان کا فوکس ہونا چاہیے کہ پہلے وہ اپنے فرائض کے اوپر محنت کرے، اور پھر فرائض کے بعد جو ہے وہ اپنے نوافل پہ محنت کرے، اور نفل میں تہجد کی نماز سب سے افضل ہے۔ لہٰذا جو شخص رات کو سچی نیت کر کے اور تمام اہتمام پورے کر کے سوتا ہے کہ میں نے تہجد میں بیدار ہونا ہے، اور پھر اگر وہ نہ جاگ سکا تو اس کو تہجد کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی بھی رکھی کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تہجد شمار کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ افضل جو ہے وہ سو کر بیدار ہونے پر ہی اجر ہے، اور رات کے آخری پہر کی عبادات کا زیادہ اجر ہے، مگر امت کی آسانی کے لیے عشاء کے بعد نفل پڑھ لینا وہ بھی تہجد کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرب کا پہلا اور بہترین ذریعہ فرائض ہیں، اور اس کے بعد پھر نوافل ہیں۔ تبھی وہ خوبصورت حدیث مبارکہ جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل پڑھتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی سماعت بن جاتا ہوں، اس کی بصارت بن جاتا ہوں۔ گویا کہ نفلی عبادات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قرب ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔